حرم کی مسجدوں کے اندر ہم نے لوگوں کو تاش کے پتے کھیلتے دیکھا ہے. جلسوں میں یوٹیوبروں کو بلانے کی بجائے نچنیے گویے اور تاجروں کو بلانے کے بجائے آپ علماء ربانیین کو بلائیے. اس میں علماء ذمہ دار نہیں ہے مکمل طور پہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کی ملاقات ایک عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر سے کروا رہے ہیں, سید امین القادری صاحب, جو سنی دعوت اسلامی کے نگراں بھی ہیں. آج ہم حضرت اس تناظر میں بات کریں گے کہ ایک عالم دین کی اپنی سوسائٹی کے تعلق سے کیا کردار ہونا چاہیے. ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک عالم دین ایک لیڈر کی حیثیت سے ہوتا ہے. اس عالم دین کا کردار اپنی سوسائٹی کے تئیں کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ صرف مسجد ممبر و محراب نماز روزے تک محدود رہنا چاہیے, یا اس کا کردار اس سے اوپر اٹھ کر کے سماجک بدلاؤ, پولیٹیکل سوچ, یہ ساری چیزیں بھی ڈیولپ کرنے کی ذمہ داری اسی عالم دین پر عائد ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب سننے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیے, جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے, اس کا جواب تو بہت تفصیل طلب ہے, لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھ کر مختصراً یہ ہے کہ عالم ہمارے یہاں نائب رسول کی حیثیت رکھتا ہے. اب جب وہ نائب رسول کہلا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے کام کیا ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ہر فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسجد نبوی شریف میں مصلی امامت پر ہی نہیں تھے, بلکہ نماز کے وقت وہ نماز بھی پڑھاتے تھے, جنگ کے میدان میں بھی سب سے آگے ہوتے تھے, میدان سیاست میں بھی مملکت اسلامیہ مدینہ منورہ کی انہوں نے بنیاد رکھی باضابطہ طور پر. تو یہ ہے کہ جب ایک عالم نائب رسول ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کو فالو کرتے ہوئے وہ اس کو ساری فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. تو سر, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے آزادی کے تقریباً 80 برس بیت گئے اس ملک میں, اور مسلمانوں کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کر آپ دیکھ لیجیے, چاہے وہ تعلیمی ہو, چاہے وہ تجارتی ہو, یا وہ سیاسی ہو یا سماجک ہو, ہر شعبے میں مسلمان پسماندگی کا شکار ہے. تو اس کا ذمہ دار آپ ایک عالم دین یا مسلم سوسائٹی کے جو لیڈ کرنے والے مذہبی لیڈر ہیں ان کو آپ اس کا ذمہ دار مانتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, میں علماء کو تو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے اس پہ غور کرنا چاہیے, یا یہ اعتراض کرنے والوں کو. علماء اس لیے مکمل اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ آزادی کے بعد سے ہماری قوم نے علماء کو محدود کر دیا. جو علماء کے اختیارات تھے وہ محدود کر دیے گئے. قوم نے محدود کر دیا سر؟ عوام نے؟ قوم نے محدود کیا. لیڈ تو سر عالم کر رہا ہے. سن تو لیں جی, کہ جب ایک امام کرانہ دکان کھولتا ہے تو اس کو مسجد سے نکال دیا جاتا ہے, یہ کہہ کہ امام کو کرانہ دکان کھولنے کی ضرورت کیا ہے. امام سیاسی اسٹیج پہ جاتا ہے, قوم مخالفت کرتی ہے کہ علماء کو سیاسی اسٹیج پہ جانے کی ضرورت کیا ہے. تو ایک شریف عالم دین اپنی آبرو بچانے کے لیے وہ حوصلہ نہیں کرتا, ہمت نہیں کرتا. اس میں ذمہ دار ہماری قوم ہے. عالم اب بھی قیادت کے لیے تیار ہو سکتا یا ہے, لیکن علماء کو عوام آگے بڑھنے نہیں دیتی. اگر آپ امام اچھی بائک پر ہو نا تو بھی لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو جب قوم علماء کو یوں شک کی نظر سے دیکھے گی اور ان کے اختیارات محدود ہوں گے, اور ایک عالم کو یہ خطرہ ہوگا کہ میں سیاسی اسٹیج پہ جاؤں گا, یا میں تجارت کروں گا, یا کوئی اچھی کار میں سفر کروں گا, تو میرے مسلح کو خطرہ ہے, تو کوئی نادان ہے کہ وہ یہ سارے معاملات مول لے گا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عالم دین کو عوام نے محدود کر دیا, اس کے اختیارات سلب کر لیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ عوام کی ذہن سازی جو ہوتی ہے وہ ہمارے یہی علماء کرام کرتے ہیں. تو کیا علماء کرام نے آزادی کے بعد سے جو اپنے عوام کی ذہن سازی کی اس میں علماء کرام سے چوک ہوئی ہے؟ جو آج عوام انہی علماء کرام کو, جس کے پیچھے اسے نماز پڑھ رہا ہے, جو ان کی نماز جنازہ پڑھائے گا, جو ان کے نکاح طلاق کے مسائل حل کرے گا, اسی کو انہوں نے پس پش ڈال دیا. یہ اصل میں کیا ہے کہ آزادی کے بعد, بلکہ آزادی نے 1857 کے بعد ایک تحریک چلی کہ ملا اور مسٹر میں تفریق کر دو. ٹھیک ہے, اس سے پہلے قیادت علماء کے ہاتھ میں تھی.
تو نتائج یہ ہوئے اس کے کہ علماء تو ذہن سازی کا کام کر رہے ہیں. دیکھیے روزانہ جلسے ہو رہے ہیں, جمعہ میں تقریر ہو رہی ہے, لیکن ذہنی طور پہ پبلک اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ مؤثر پیغام نہیں پہنچا پا رہے ہیں. تو پبلک کا آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے جیسے بھرا ہوا برتن. جب وہ عالم کے پاس بیٹھتا ہے تو خالی برتن کے حوالے سے نہیں بیٹھتا ہے, بھرے ہوئے برتن کے حوالے سے بیٹھتا ہے. جب برتن خالی ہوگا تو اس میں کچھ بھرا جائے گا نا. جب آپ یہ خبط لے کے مسجد میں جا رہے ہو یا علماء کے پاس جا رہے ہو کہ ان سے زیادہ ہمیں سمجھتا ہے, تو پھر عالم کی بات آپ پہ اثر نہیں کرتی ہے. اس میں علماء ذمہ دار نہیں ہے مکمل طور پہ. 2-2.5% 5% وہ ہو سکتے ہیں, لیکن 95% ہماری قوم کا طبقہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھرا ہوا برتن سمجھتا ہے, عالم کو بیکورڈ سمجھتا ہے, عالم کو 2 کوڑی کا مولوی کہتا ہے. وہ سب کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہے, عالم کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عالم کی ذمہ داری یہ ہے وما علینا الا البلاغ, اس کا کام پہنچانا ہے, نافذ کرنا اس کا کام نہیں ہے, کیونکہ وہ حاکم نہیں. ایک آخری سوال آپ سے. آپ نے جلسوں کی بات کی. ہم پچھلے 70-80 سالوں سے جلسے ہی کرتے آ رہے ہیں, اور جہاں تک میرا اپنا انالیسز ہے, میں ان جلسوں کی کوئی بہت زیادہ افادیت نہیں محسوس کرتا ہوں, اور اس بات کا اعتراف ہمارے علماء بھی کرتے ہیں کہ اب ان جلسوں کی وہ افادیت نہیں رہی جو کبھی زمانے ماضی میں ہوا کرتی تھی. تو کیا ان جلسوں کی روپ ریکھا اب تبدیل ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس میں بھی میں اپنی قوم کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا, اگر وہ برا نہ مانے تو. جلسوں میں نعت خواں, ناظم یا اسپیکر, آپ یوٹیوبروں کو بلاتے ہیں یا جس کے نام پہ بھیڑ جمع کر سکتے آپ اس کو بلاتے ہیں. جلسوں میں یوٹیوبروں کو بلانے کی بجائے, نچنیے گویے اور تاجروں کو بلانے کے بجائے آپ علماء ربانیین کو بلائیے, جو بعمل ہو, تقوی والے ہوں, جو بااثر پیغام دے سکتے ہیں. جب آپ عقابوں کی جگہ پر زاغوں کو مدعو کرو گے تو کائیں کے سوا اور کیا ہوگا. جلسے یہی جلسے تو تھے جنہوں نے انقلاب کی روح پھونکی ہندوستان میں. 1857 کا انقلاب جلسوں کی دین ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری قوم کے اندر جو عقائد اور نظریات کی جو تبدیلی ہے یہ جلسوں کی دین ہے. آپ عرب دنیا اور دیگر علاقوں میں جا کر دیکھیں, وہاں کی عوام اتنے عقائد سے اور مسائل سے واقف نہیں ہیں. میں نے دمشق کی جامع مسجد میں نوجوانوں کو لمبے پیر کر کے خطبہ سنتے دیکھا ہے. حرم کی مسجدوں کے اندر ہم نے لوگوں کو تاش کے پتے کھیلتے دیکھا ہے, لیکن اور اپنے جوتوں اور چپلوں پہ لوگوں کو ہم نے قرآن رکھتے دیکھا ہے. یہ جلسوں کی ہی دین ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کا ادب ہو رہا ہے, کعبے کا ادب ہو رہا ہے, ماں باپ کا ادب ہو رہا ہے. لیکن بس اتنی سی تفریق ہے کہ جلسوں کو مؤثر بنانے کے لیے ممبر پر اسٹارز کو لانے کے بجائے اللہ والوں کو مدعو کرنا شروع کریں. جلسوں کا وہی رنگ آ جائے گا جیسے پہلے تھا. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن سید امین القادری صاحب نے ایک شاندار پیغام دیا کہ عوام کو بھی اپنے جلسے جلوس یا اپنے مذہبی بیداری پروگراموں میں ایسے بااثر اور باشعور لوگوں کو بلانا چاہیے جو کما حق ہو اس کے اہل ہوں, نہ کہ اس کے مقابلے کسی گویے, نچنیے یا بازارو شعراء یا مقررین کو بلانا چاہیے. ہم سر آپ کے مشکور ہیں, شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں وقت دیا.